अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो अफ़साना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उस अफ़साने का नाम है फ़ैसला और इस अफ़साने की कलमकार हैं नूरुस्सबा फ़ातिमा। अफ़साना शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अफ़साने की जानिब। मैं कितने दिन से तुमको तलाश कर रही हूँ, तुम हो कहाँ? उसके लहजे में गुस्से के साथ साथ परेशानी और मोहब्बत भी थी। कहीं नहीं, बस जॉब और घर की मसरूफियात हैं, और कहाँ होना है मुझे। फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? अंदाज में परेशानी अब भी नुमाया थी। इत्तेफाक की बात है, जब तुम्हारा फ़ोन आया तो फ़ोन कहीं था और मैं कहीं। खैर तो है, इतनी बेचैनी से मुझे क्यों याद किया जा रहा था? उसने अपने लहजे में शौक़ी को शामिल कर लिया। अच्छा ये बताओ, फ्राइडे को क्या कर रही हो? वही जो रोज़ करती हूँ। अंदाज में लापरवाही थी। छुट्टी कर सकती हो? छुट्टी? उसने सोचते हुए ये को लंबा किया। आज पीर है, जुमेरात तक ही बता सकती हूँ। वैसे मसला क्या है? कुछ नहीं, बस आउटिंग का मूड हो रहा है, कुछ खाने को चलते हैं। दो दरिया का प्लान है। दो दरिया तो जॉब से वापसी में भी चल सकते हैं। नहीं यार, फिर देर हो जाती है, बस प्लान कर लेना, कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके डन। निम्रा से बात करके वो अपनी सारी परेशानियां भूल जाती थी। निम्रा से दोस्ती बहुत पुरानी नहीं थी, लेकिन गहरी बहुत थी। इसमें ज़्यादा किरदार निम्रा का था। अगर कहीं वो निम्रा की मदद कर देती तो निम्रा भी उसकी हर परेशानी में उसका साथ देती। निम्रा अपने ख़ानदान की तरफ से आसूदा हाल थी। उसके वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे। ये दो बहनें एक भाई थे। भाई बैरून मुल्क बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था। उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई थी, जो कि करीब ही रहती थी। निम्रा MBA करने के बाद मल्टीनेशनल में मुलाजमत कर रही थी। उसके मुकाबले में ईशा मुतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जहां हर खुशी के साथ मसाइल जुड़े होते हैं। घर में शादी हो तो अखराजात का मसला, सब मिलकर रहें तो एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मसला। ईशा 3 बहनें और 2 भाई थे। ईशा अपने वालिद की दूसरी बीवी से थी। पहली बीवी से भी उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। वालिद की पहली बीवी काफ़ी ज़ोरदार थी, इसलिए वालिद की सारी तवज्जो उसी ख़ानदान पर थी। हकीकत में ईशा की वालदा ही ने इन बच्चों की परवरिश की थी। बड़ी 2 बहनों की शादी हो गई थी, एक सऊदीया में थी और दूसरी इसी शहर में। भाई ने सिविल इंजीनियरिंग की थी, मगर अब तक कोई मुनासिब मुलाजमत नहीं मिल सकी थी। जबकि बड़ा भाई शादी करके कनाडा में ऐसा बसा कि पलट के खबर न ली। अब ईशा अपनी अम्मी का हाथ बटाने के लिए मास्टर्स करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। माँ हमेशा वालिद की तवज्जो की प्यासी रही, फिर सख्त मेहनत वाली मुलाजमतें की और दुनिया भर की बातें भी सुनती रहीं, इसलिए उनका मिजाज इंतहाई गैर मुतवाजिन हो गया था। ऐसे में ईशा के लिए ज़िंदगी इंतहाई बेरंग और बेलज़्ज़त थी। निम्रा से उसकी ऑफिस में चलते फिरते मुलाकात हो जाती थी। उस दिन निम्रा कंप्यूटर के किसी मसले में उलझी थी, जो किसी तौर पर हल होता नज़र नहीं आ रहा था कि ईशा किसी काम से उस तरफ आ निकली। आपको कोई परेशानी है? निम्रा के चेहरे से उलझन और खौफ नुमायां हो रही थी। ईशा ने इंतहाई नरमी से पूछा, अरे हाँ यार, ये फ़ाइल महफूज करना चाह रही हूँ, कहीं कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। इसके बाद रिपोर्ट अपलोड भी करनी है। दिखाइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ। श्योर, ये कहकर वो कुर्सी से उठ गई। ईशा ने थोड़ी देर कंप्यूटर पर कुछ देखा और फिर हंस के उठते हुए निम्रा को बताया कि उसका मसला हल हो गया है। वाह यार, तुमने तो मैदान मार लिया। आज शाम की चाय मेरी तरफ से। वो दरिया दिल लड़की थी, जॉब शौकिया कर रही थी। अरे नहीं, ये मामूली सा काम था। उसने गुरेज से काम लिया। मुझे कुछ नहीं सुनना, टी ब्रेक में आ जाना, साथ चाय पियेंगे। ओके। ये उनकी दोस्ती का पहला दिन था। वक्त के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। ईशा तो कई दफ़ा निम्रा के घर जा चुकी थी, मगर उसने निम्रा को कभी अपने घर नहीं बुलाया। शायद इसके पीछे उसका कोई कॉम्प्लेक्स था या कुछ और। तुम मुझे अपनी अम्मी से मिलवाओ, निम्रा उससे अक्सर इसरार करती। हाँ, ज़रूर ले चलूँगी किसी दिन। लेकिन वो दिन कभी आ नहीं सका। ताहम उसने अपने घर के तमाम हालात निम्रा को बता दिए थे, जिसकी वजह से वो उसका और भी ख्याल रखने लगी थी। अमली तौर पर ईशा के पैसों से घर चल रहा था। भाई को नौकरी अब तक नहीं मिल सकी थी, इसीलिए ईशा की अम्मी उसका कोई रिश्ता कबूल करने में हिचकिचाती थीं।
کہ ادھر ہاں کر دو ادھر فوراً ہی شادی کا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی کی نوکری لگ جاتی تو وہ عیشا کے متعلق کچھ سوچ سکتی تھیں۔ اس دن وہ دونوں کھانے کے لیے باہر آ گئی تھیں۔ یار تمہاری امی نے 3 بچوں کے باپ سے شادی کیوں کی؟ کیا پسند وسند کا چکر تھا؟ نمرا کو اس کی امی کی شادی، وہ بھی ایسے مرد سے جس سے کبھی امانگی نہیں ہو سکی، شادی کرنا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اصل میں میری امی سازش کا شکار ہو گئیں۔ ہمارے ابو امی کے پڑوسی تھے۔ امی کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ امی 2 بہنیں تھیں، بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی۔ امی اور نانی اکیلی رہتی تھیں، تو ابو پڑوسی ہونے کے ناطے نانی اور امی کے کام کر دیا کرتے تھے۔ وہ عمر میں ان سے اتنی چھوٹی تھیں کہ ان کے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ کوئی ایسی ویسی بات ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف امی کے ایک کزن امی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خاندان میں کسی سے ذکر کر دیا۔ امی اور نانی کو تو اس کی بھی خبر نہیں تھی۔ وہ کزن بہت پڑھے لکھے، پیسے والے اور خوبصورت تھے۔ خاندان والے کیوں چاہتے کہ اتنے زبردست بندے سے امی جیسی بے سہارا اور غریب لڑکی کی شادی ہو؟ انہوں نے ابو کے حوالے سے خاندان میں عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیں۔ بس مختصر یہ کہ امی اور نانی کے علاوہ ابو بھی امی سے نکاح کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بڑی امی تو ظاہر ہے پہلی بیوی تھی، وہ کیوں قبول کرتی؟ ابو نے امی کو ایک گھر لے کر دے دیا، مالی طور پر بھی کسی حد تک خیال رکھا، مگر وہ دل سے امی کو قبول نہیں کر سکے۔ عمر کے فرق کی وجہ سے امی کی بھی ابو سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی۔ بس زندگی کی گاڑی گھسیٹتی رہی۔ پھر ہم لوگوں کے تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے امی نے چھوٹی موٹی ملازمتیں کرنا شروع کر دیں۔ ابا کو وہ بھی پسند نہیں تھا، سو فاصلے بڑھتے چلے گئے اور ہم باپ کے ہوتے ہوئے یتیم پلے اور امی شوہر والی بیوہ۔ واقعی ہماری سوسائٹی کتنی ظالم ہے۔ تمہاری امی بے قصور ہونے کے باوجود معاشرے کا ظلم سہ رہی ہیں۔ نمرا کو اس کی کہانی سن کر بہت دکھ ہوا۔ امی تو امی، ہم ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے مجرم ہیں کہ ایک شادی شدہ بچے والے مرد سے دوسری شادی کرنے والی عورت کا کردار لوگوں کی نظر میں مشکوک ہو جاتا ہے۔ لوگ حقیقت جانے بغیر مجرم بنا دیتے ہیں۔ خیر، میں دوسری شادی کو جرم نہیں سمجھتی۔ ہماری فیملی میں بھی کئی لوگوں نے دوسری شادی کی ہے۔ میرے تایا کی پہلی بیوی سے اولاد نہیں تھی تو انہوں نے دوسری شادی کی۔ ہماری فیملی میں دوسری شادی کو گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ نمرا کا خیال اس سے مختلف تھا۔ اگر مرد کو کوئی مجبوری ہو تو ہماری سوسائٹی دوسری شادی کو برا نہیں سمجھتی، لیکن اگر عورت کی مجبوری ہو تو دوسری شادی گناہ بن جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ اس موضوع پر کافی تلخ ہو جاتی تھی۔ مجبور تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میری امی کے کیس میں مسئلہ یا مجبوری میری امی کی تھی، اس لیے وہ اب تک سزا کاٹ رہی ہیں۔ اگر ابو کو کوئی مسئلہ ہوتا اور وہ مجبوری میں امی سے شادی کرتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ اس کے انداز میں دکھ تھا۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو، تم مت کرنا دوسری شادی والے سے۔ نمرا نے ماحول کو نارمل کرنے کے لیے ہلکے سے انداز میں بات کو ختم کیا۔ تمہاری وین آنے والی ہوگی، اب چلتے ہیں۔ ہاں واقعی کافی دیر ہو گئی ہے۔ زندگی کی جدوجہد کرتے کرتے اور حالات سے لڑتے لڑتے عیشا کی امی رابعہ بیگم کی صحت اب گرتی جا رہی تھی۔ عیشا کو ان کی صحت کی بھی بہت فکر رہنے لگی تھی۔ آفس سے اس کی کوشش ہوتی کہ جلد از جلد گھر پہنچ جائے۔ فہد جو اس کا چھوٹا بھائی تھا، اس نے ایک جگہ جوائن تو کر لیا تھا، مگر یہ نوکری قابل اطمینان نہیں تھی اور تمام تر اچھے تعلیمی ریکارڈ کے باوجود اچھی نوکری کا حصول مشکل ترین ہوتا جا رہا تھا۔ عیشا نے نمرا سے بھی بات کی، مگر اس کی کوشش بھی بارآور نہیں ہو سکی۔ اس دن وہ دونوں حسب معمول لنچ بریک میں ساتھ بیٹھی تھیں۔ ارے تمہیں نیوز ملی؟ نمرا نے اچانک پوچھا۔ کون سی نیوز؟ عیشا شاید گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے اس قدر ڈسٹرب تھی کہ آفس میں اپنے کام کے علاوہ کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ انٹر ڈپارٹمنٹل ٹرانسفرڈ ہو رہے ہیں، سی ای او بدل گئے ہیں کمپنی کے۔ اچھا، کب؟ اب کہ وہ بھی چونک گئی۔ عرفان صاحب کو فارغ کر دیا گیا ہے، کوئی نئے سی ای او آئے گئے ہیں، سنا ہے کافی سخت ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ امی کی طبیعت بھی آج کل خراب رہتی ہے، مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے۔ ارے نہیں، وہ نکال نہیں رہے ہیں، صرف ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لوگ گروپ بنا لیتے ہیں اور کام نہیں کرتے، شاید تمہارے باس بھی تبدیل ہو جائیں۔ اس نے کافی تفصیل سے بتایا۔ اچھا، کنفرم ہے؟ تمہارے سیکشن کے لیے تو کئی نام بھی آ گئے ہیں۔ اس نے مزید اطلاع فراہم کی۔ بس پلیز مزید مت ڈراؤ، اتنا ہی سن کر میری جان نکل رہی ہے۔ اور اس نے چھیڑنے کے انداز میں کہا،
اور کیا؟ اور ارتضا واپس آ گیا ہے اب کہ اس کی آواز کافی بلند ہو گئی تھی۔ واقعی یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ ارتضا نمرا کا منگیتر تھا اور کئی سالوں سے باہر تھا۔ اس کی شادی ارتضا کی واپسی سے مشروط تھی۔ نمرا کی شرط تھی کہ وہ پاکستان آئے گا جب ہی شادی کرے گا۔ وہ جرمنی سے ڈاکٹریٹ کر رہا تھا۔ دونوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ارتضا کے واپس آنے کا مطلب نمرا کی شادی تھی۔ تو تم جاب چھوڑ دو گی؟ عیشا اداس ہو گئی۔ نہیں، ابھی تو ایسا کوئی پلان نہیں ہے، باقی اللہ کو خبر ہے۔ تم اداس نہ ہو، تم کو رخصت کر کے ہی جاؤں گی۔ چلو، یہاں تو دور دور تک ایسے کوئی آثار نہیں ہیں۔ چشمہ لگا کے دیکھو، کوئی آثار نظر آ ہی جائیں گے۔ چشمہ کیا، عدسہ لگا کے بھی دیکھ لیا، نہیں نظر آئے۔ اس کا ذہن بھی کچھ ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ دوسری شادی والے کے لیے راضی ہو جاؤ تو نمرا کی بچی تمہارا گلا دبا دوں۔ اس نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ دوسری بیوی بننے سے بہتر ہے انسان خودکشی کر لے۔ اس کے انداز پر نمرا اپنی ہنسی روک نہیں سکی۔ بہت ہو گیا، اب مزدوری کا ٹائم ہے، اپنے اپنے حجرے کی طرف چل دیں، عیشا نے اعلان کیا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، اگر اس کمپنی میں نمرا سے دوستی نہ ہوتی تو وہ تو مر ہی جاتی۔ ارے میس عیشا، آپ کہاں تھیں؟ ابھی وہ سیکشن میں داخل ہوئی تھی کہ قاصد شہروز سامنے آ گیا۔ خیر تو ہے؟ وہ بھی گھبرا گئی۔ نئے HOD آ گئے ہیں، شہروز نے دھماکہ کیا۔ یا اللہ خیر، تم سے کس نے کہا؟ اس کی تو روح لرز گئی۔ کسی نے کہا کیا؟ آرڈر تو صبح ہی آ گئے تھے، کل سے وہ جوائن کریں گے۔ شہروز نے مزید معلومات فراہم کی۔ سارے کام چیک کر لیں، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ شروع میں اچھا تاثر دے دیں، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مشورہ دینا اپنا فرض سمجھا۔ شاید پریشانی عیشا کے چہرے سے عیاں تھی۔ مسئلہ امی کا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ نمرا کی شادی ہو گئی، وہ جاب تو کر رہی تھی مگر اب اس کے پاس وقت کم ہوتا تھا۔ امی کی طبیعت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ فہد یہاں ملازمت کی تلاش سے تنگ آ کر باہر کے لیے کوشش کر رہا تھا، یہ سوچے بغیر کہ اس کا اور امی کا کیا ہوگا۔ امی ایک طرف فہد کے لیے، دوسری طرف اس کے لیے پریشان رہتی تھی۔ اب رشتوں کے لیے جو بھی آتا ان کو اس کی عمر زیادہ لگتی۔ اس دن وہ نمرا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ یار، فہد کی باہر جانے کی ضد بڑھتی جا رہی ہے اور میں اور امی تو بہت پریشان ہیں۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ فون کی بیل بجی۔ اللہ خیر، آپ ہی کا فون ہے۔ آپ ہی کبھی فون نہیں کرتی تھی، اس لیے اسے گھبراہٹ ہوئی۔ عیشا، فوراً گھر پہنچو، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ کیا ہوا امی کو؟ آپ ہی کچھ بتائیں تو۔ وہ خود بھی پریشان ہو گئی۔ نہیں، تم گھر پہنچو، جلدی کرو۔ نہیں، بلکہ اسپتال آ جاؤ، ہم امی کو اسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ اس کے لیے قیامت کا دن تھا۔ امی 2 دن اسپتال میں رہ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے سر سے چھت ہٹ گئی ہے، اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا تھا۔ فہد گھر بیچنا چاہتا تھا، اسے باہر جانے کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ تم آپ ہی کے پاس رہ لو، میں ہر مہینے پیسے بھیجتا رہوں گا۔ وہ حیرت سے بھائی کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک لفظ نہیں کہا۔ اب اگر آپ ہی نہ بھی چاہیں تو اسے ان کے گھر مستقل رہنا تھا۔ وہ گھر کا بیانہ لے چکا تھا۔ تایا ابا نے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے ان سے بھی کافی بدتمیزی کی، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ وہ اپنے گھر نہیں لے جا سکتے تھے کیونکہ وہ گھر اب ان کے بیٹوں اور بہوؤں کا تھا، ان کی اس گھر میں بالکل نہیں چلتی تھی۔ آپ ہی کے گھر میں منتقل ہونا آزمائشوں کا ایک نیا سلسلہ تھا۔ ظفر بھائی سے وہ پہلے بھی فاصلہ رکھتی تھی مگر اب ہر وقت ان کا سامنا۔ وہ کچن میں کام کرتی تو اچانک پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے، کبھی جان بوجھ کر ٹکراتے ہوئے گزرتے۔ وہ آپ ہی سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ فہد نے آپ ہی کے گھر میں کمرہ تو بنوا دیا تھا مگر چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اسے نیچے ہی رہنا پڑتا، اور وہ تمام وقت کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتا۔ آفس کا وقت ختم ہونے کے بعد اب اس کا دل نہیں چاہتا تھا گھر جانے کا۔ اس دن وہ جان بوجھ کر دیر تک بیٹھی تھی۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ پورا آفس خالی ہو چکا ہے۔ گھبراہٹ میں ساری چیزیں سمیٹ کر تیزی سے باہر کی طرف بھاگی کہ کوئی باہر سے بند ہی نہ کر دے۔ اس تیزی میں سامنے سے آتے شاہد صاحب نظر نہیں آئے اور ان سے بری طرح ٹکر ہو گئی۔ شرمندگی میں نظر جھکا کے دوسری طرف سے نکلنا چاہا تو شاید وہ بھی اسی طرف سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک دفعہ پھر ٹکراؤ ہو گیا۔
خیر تو ہے مس عیشا، کوئی پریشانی ہے؟ شاہد صاحب کافی ڈیسنٹ آدمی تھے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی پریشانی میں ہے۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس دیر ہو گئی ہے اس لیے پریشانی ہو رہی ہے، پتہ نہیں اب کوئی سواری ملے گی بھی یا نہیں۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں چھوڑ دیتا ہوں، انہوں نے پروقار انداز میں اسے آفر کی۔ میرا گھر؟ زبان پہ یہ الفاظ آنے تھے کہ دل بھر آیا اور کوشش کے باوجود آنسوؤں کو نہ روک سکی۔ ریلیکس مس عیشا، اندر آئیے، انہوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سچویشن کو سنبھالنے کے لیے اسے آفس کے اندر آنے کے لیے کہا۔ نہیں سر، مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی جلدی ٹیشو سے آنکھیں صاف کی۔ چلیں میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس وقت وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ انہوں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور قریبی اسٹاپ پر ڈراپ کر دیا۔ اس کے بہنوئی کا رویہ دن بدن خراب ہوتا جا رہا تھا۔ آپ ہی کو یا تو اندازہ نہیں تھا یا وہ نظر انداز کر رہی تھی یا شاید مجبور تھیں۔ اب اسے شدید گھٹن ہونے لگی تھی۔ شاہد صاحب HOD تھے، عام حالات میں ان سے سامنا کم ہی ہوتا تھا، مگر اب کیونکہ وہ آفس سے دیر سے نکلتی تھی اس لیے اکثر ٹاکرا ہو جاتا۔ اس دن ایک دفعہ پھر وہ نکلنے لگی تو کافی دیر ہو گئی، ٹریفک بھی کم ہو گیا تھا کہ سامنے سے شاہد صاحب آتے نظر آئے۔ آئے مس عیشا، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ چاہنے کے باوجود انکار نہیں کر سکی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سر، کوئی دارالامان ہے آپ کی نالج میں؟ اس نے ہمت کر کے پوچھ لیا، جس پر وہ چونک گئے۔ کیوں؟ کس کے لیے؟ مجھے جانا ہے، بمشکل آنسو روکے۔ کیوں، خیریت ہے؟ آپ مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں۔ اس کا خود بھی دل چاہ رہا تھا ان پر اعتماد کرنے کو۔ اس نے ساری کہانی ان کے گوش گزار کر دی۔ دیکھیں، دارالامان کا تو میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا، آپ ایک پڑھی لکھی ملازمت پیشہ خاتون ہیں، عزت کی زندگی گزارنا آپ کا حق ہے۔ اگر آپ کچھ دن بہن کے گھر گزار سکتی ہیں تو میں کوئی انتظام کرتا ہوں۔ سر، ویسے تو میرے لیے ایک ایک دن بھاری ہے، لیکن اگر کوئی امید نظر آئے تو چند دن اور گزار لوں گی، ورنہ میرے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب شاہد صاحب گاہے بگاہے اس کی خیریت معلوم کر لیتے، انہیں اس کے چہرے اور گرتی صحت سے اس کے حالات کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس دن ابھی چھٹی کا وقت نہیں ہوا تھا کہ شاہد صاحب نے اسے اپنے آفس بلایا۔ مس عیشا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، پھر میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں گا۔ شیور سر، میں اپنا سامان لے کر آتی ہوں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی انہوں نے اپنی ہی بات شروع کی۔ عیشا، میں نے کافی کوشش کی ہے اور کافی سوچا ہے آپ کے مسئلے پر، میرے پاس ایک تجویز ہے آپ کے لیے۔ جی، وہ کیا؟ میرے پاس ایک فلیٹ ہے، اس میں کرایہ دار ہیں، میں وہ خالی کروا دیتا ہوں، آپ اس میں شفٹ ہو جائیں۔ لیکن سر، میں اکیلی کیسے رہ سکتی ہوں فلیٹ میں؟ ہاں، یہ تو مسئلہ ہے، اس پر آپ غور کریں۔ ان کا انداز کچھ مختلف تھا۔ رات میں اس نے نمرا کو فون کر کے ساری بات بتائی تو اس نے جو کہا وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میرا خیال ہے وہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، میں نے ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی دیکھی ہے۔ تم سے ذکر اس نے نہیں کیا کہ کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تم نے کب دیکھ لی ان کی دلچسپی؟ وہ چیخنے کے انداز میں بولی۔ کہا تھا نا بی بی، ہم اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، لیکن یہ ناممکن ہے، وہ شادی شدہ ہیں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ خیر، ابھی انہوں نے ایسا کچھ کہا تو نہیں ہے نا، میرا خیال ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، تمہیں اس وقت سہارے کی ضرورت ہے، جائز سہارے کی۔ یہ کہہ کر نمرا نے فون بند کر دیا۔ نمرا کی بات درست تھی، اگلے دن انہوں نے اس کو نکاح کی پیشکش کر دی۔ مگر سر، آپ شادی شدہ بچوں والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں اپنی زندگی سے مطمئن بھی ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس وقت سہارے کی ضرورت ہے اور میں آپ کو وہ سہارا فراہم کر سکتا ہوں۔ سر، میری ماں نے دوسری بیوی کی حیثیت سے زندگی گزاری ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دوسری بیوی اور اس کے بچوں کی کیا حیثیت، کیا اوقات ہوتی ہے۔ ہر کوئی آپ کے والد جیسا نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، بہرحال آپ سوچ کر مجھے جواب دیں۔ تم ہاں کر دو۔ نمرا کے اس مشورے پہ وہ کھول کر رہ گئی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم مجھے یہ مشورہ دے رہی ہو، تم تو سب جانتی ہو۔ میں سب جانتی ہوں، اس لیے یہ کہہ رہی ہوں، اس نے انتہائی اطمینان سے کہا۔ دیکھو عیشا، آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ بھیانک ہو سکتا ہے، مگر آپ ہی اور فہد نہیں مانیں گے۔ کون آپ ہی؟ جو تم کو اپنے شوہر سے تحفظ نہیں دے پا رہی ہیں، اور وہ فہد جو اپنے کیریئر اور مستقبل کی خاطر تم کو بے سہارا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ بھی مجبور تھا۔ اس نے فہد کا کمزور سا دفاع کیا۔
तुम भी मजबूर हो और शाहिद साहब अच्छे आदमी हैं, तुम्हें उनके प्रपोजल पर गौर करना चाहिए। आप ही से तो बात करने की भी हिम्मत नहीं थी। उसका ख्याल था कि शाहिद साहब का प्रपोजल किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। ऐसी सूरत में जब वो अपनी माँ की बेबस ज़िंदगी देख चुकी है और लोगों की जिन जिन निगाहों और जिन बातों को उस ख़ानदान ने बर्दाश्त किया था, इस सूरत में तो उसके लिए इस प्रपोजल को कबूल करना नामुमकिन था। उस दिन वो हस्बे मामूल देर से घर पहुंची। आपी और बच्चे किसी दावत में जाने के लिए तैयार थे, बस जफ़र भाई का इंतज़ार था। आपी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। मेरे ससुराल में शादी है, तुम घबराना नहीं, अंदर से दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लेना। आपी ने उसको दिलासा दिया। अम्मी पापा कब आएंगे? इतनी देर हो रही है। छोटी अरीशा बेचैन हो रही थी शादी में जाने के लिए। ठहरो, तुम्हारे पापा को फ़ोन करती हूँ, कहाँ रह गए हैं? भाई कहाँ हैं आप? हम सब कब से तैयार हैं। आप ही ने जफ़र भाई के फ़ोन उठाते ही गिला किया। अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया कि आप ही ने अच्छा कहकर फ़ोन बंद कर दिया। भाई तुम्हारे पापा कह रहे हैं तुम लोग टैक्सी करके पहुंच जाओ, वो वापसी में पिक कर लेंगे। बच्चों के भी मुंह उतर गए, ताहम वो लोग टैक्सी से ही रवाना हुए। खाने और नमाज से फारिग होकर अभी वो सोने के लिए लेटने की तैयारी ही कर रही थी कि मेन गेट खुलने की आवाज़ से चौंक गई। जफ़र भाई अंदर दाखिल हो रहे थे और उनके साथ कोई भी नहीं था। ये देखकर उसका सांस रुक गया। जफ़र भाई की आंखों में शैतानियत बिल्कुल आया थी। अब क्या होगा? अब वो थी या उसका खुदा? ईशा, ईशा। उन्होंने लाउंज से ही उसको आवाज़ दी, यानी उन्हें पता था वो घर में अकेली है। ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ा। जी जफ़र भाई, ज़रा पानी तो पिलाना। अंदाज नॉर्मल था। जी अच्छा। वो पानी लेने किचन में गई तो वो पीछे आकर खड़े हो गए। उनकी नज़रों में न जाने क्या था कि उसने गिलास फेंका और तेज़ी से भागकर कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा खोलो। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहे थे। खौफ से उसकी जान निकली जा रही थी कि क्या करूं, किसको बुलाऊं। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पता नहीं उसके दिल में क्या आया कि पर्स उठाया और दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर निकलती चली गई। वो कुछ दूर तक उसके पीछे आए और फिर वापस चले गए। अब उस घर में वापस जाने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे में सिर्फ एक नाम ही उसके जहन में आया। तुम्हारा क्या इरादा है? जॉब जारी रखनी है या छोड़ दोगी? शाहिद साहब से निकाह को 1 हफ्ता हो चुका था। उनकी पहली बीवी और उनके बच्चे बहुत नफीस तबीयत के थे। पूरे ख़ानदान ने खुले दिल से उसको तस्लीम किया, बल्कि तमाम बच्चों ने अपनी तरफ से तहाइफ भी दिए। जैसा आप कहें, उसने कुछ शर्म के साथ कहा। निकाह के बाद से उनसे बात करते हुए उसे झिझक महसूस होने लगी थी। मेरा ख्याल है कि कुछ दिन आप रेस्ट करें, फिर देखेंगे। इतने नफीस शरीक सफ़र के मिलने पर वो दिल से खुदा की शुक्रगुजार थी। मगर अब उसकी ज़िंदगी के साथ लग गया था, जिसके साथ इसको ज़िंदगी गुजारनी थी। अपनी माँ जैसी नहीं, उससे बेहतर, लेकिन बहुत सारे कंप्रोमाइज़ के साथ। मज़ीद सोचने का वक्त नहीं था। शाहिद साहब बाहर खड़े उसका इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें एक फैमिली डिनर में जाना था। दोस्तों, ये था आज का अफसाना फैसला। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।